اسکرول مت کرو، ہو سکتا ہے یہ پیغام تمہارے لیے ہو سکتا ہے تم کئی دنوں سے خاموش ہو سکتا ہے تمہارے دل میں ایک ایسا درد ہو جو کسی کو بتایا نہ جا رہا اور ہو سکتا ہے اب تمہارے لبوں پر صرف ایک ہی جملہ رہ گیا ہو، یا اللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اگر تم واقعی یہ محسوس کر رہے ہو تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سننا، کیونکہ کبھی کبھی اللہ انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں ہر دروازہ بند لگتا ہے، تاکہ بندہ صرف ایک دروازہ کھٹکھٹائے اور وہ دروازہ اللہ کا ہو۔ تم جانتے ہو اللہ تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری خاموش دعائیں سن رہا ہے، وہ جانتا ہے تم رات کو کیوں جاگتے ہو، وہ جانتا ہے تم لوگوں کے سامنے مسکراتے ہو مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہو۔ لیکن سنو، جو رب تمہیں آزمائش دے رہا ہے وہی رب تمہیں اس آزمائش سے نکالے گا بھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ ساتھ آسانی ہے۔ یعنی تمہاری زندگی میں اگر اندھیرا آیا ہے تو کہیں نہ کہیں روشنی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، اسے لگتا ہے اب دعا بھی نہیں مانگی جاتی، سجدے بھی بوجھ لگتے ہیں اور دل ہر وقت اداس رہتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ اس دل کو کبھی رد نہیں کرتا جو ٹوٹ کر اسے پکارتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی انسان کی وجہ سے رو رہے ہو سکتا ہے کسی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، دھوکہ دیا ہے، تمہاری قدر نہ کی ہو، اور اب تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوگ چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ نہیں چھوڑتا۔ جب پوری دنیا تمہیں نظر انداز کرتی ہے تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم رات کے اندھیرے میں روتے ہو تب بھی اللہ تمہاری آواز سن رہا ہوتا ہے، اور جب تمہارے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں بچتے تب بھی اللہ تمہارا درد جانتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا تھا، اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اور پھر ایک دن وہی اللہ جو برسوں خاموش لگ رہا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو واپس ملا دیا۔ تو اگر آج تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے اس چیز سے بہتر فیصلہ کر رہا ہو جو تم خود اپنے لیے چاہتے ہو۔ کبھی کبھی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے اور کبھی کبھی نہ ملنا بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تم جس چیز کے لیے رو رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں اچھی ہی نہ ہو، اور جس چیز سے تم ڈر رہے ہو سکتا ہے وہی تمہیں اللہ کے قریب لے آئے۔ اللہ اپنے بندے کو توڑتا نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ تم نے شاید محسوس کیا ہوگا جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے تب اس کی دعائیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے وہ لوگوں سے امید رکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ صرف اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ تمہارے دل میں جو بے سکونی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ آزمائش بھی گزر جائے گی، یہ رات بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک دن تم خود کہو گے یا اللہ اس وقت میں کمزور تھا مگر تو نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ سنو، اگر تم آنسو بہا رہے ہو تو بہنے دو، کبھی کبھی رونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے ٹوٹتا ہے، اللہ کو تمہاری خوبصورت آواز نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا سچا دل چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا کیوں سوچتے ہو، اتنا کیوں روتے ہو، مگر ہر انسان کے دل کی جنگ الگ ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک خاموش طوفان چل رہا ہوتا ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تو اللہ سے بات کرو، اپنے دل کی ہر بات اسے بتاؤ۔ رات کے آخری پہر اٹھو اور بس اتنا کہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی میری مدد فرما۔ یقین کرو اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تمہاری ایک دعا تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، تمہارا ایک سجدہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، نماز چھوڑو، دعا چھوڑو اور یہی سوچ لو کہ اب کچھ نہیں بدلنے والا۔ لیکن مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اگر اللہ نے کن کہہ دیا تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ ہے، اور جس کے پاس اللہ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تمہیں شاید لگتا ہے کہ تمہارا وقت خراب چل رہا ہے،
لیکن ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایک نئی زندگی کے لیے تیار کر رہا ہو سکتا ہے تمہارے آنسو تمہارے گناہوں کو دھو رہے ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش تمہیں جنت کے قریب لے جا رہی ہو۔ اس لیے ہمت مت ہارو، صبر ختم ہو رہا ہے تو دعا بڑھا دو، دل ٹوٹ رہا ہے تو قرآن کے قریب آ جاؤ، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ کو پکڑ لو، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ اور سنو، تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ لکھ رکھا ہے۔ ایسے دروازے کھلنے والے ہیں جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے خوشیاں آنے والی ہیں جو تمہارے پچھلے تمام غم بھلا دیں گی۔ بس ابھی ہمت رکھو، ابھی سجدے مت چھوڑو، ابھی اللہ سے امید مت توڑو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اگر تم بار بار ٹوٹ رہے ہو تو بار بار اللہ کے پاس جاؤ، اگر دل بار بار اداس ہوتا ہے تو بار بار قرآن سنو، اگر آنکھیں بار بار روتی ہیں تو ان آنسوؤں کو دعا بنا دو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک دن تمہاری یہی تکلیف تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جائے گی، ایک دن تمہاری یہی راتیں تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں گی، اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، تمہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے تمہیں کیوں رلایا تھا، وہ تمہیں ختم نہیں کر رہا تھا، وہ تمہیں بدل رہا تھا۔ اس وقت اگر تم یہ ویڈیو سن رہے ہو تو شاید اللہ تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے، میرے بندے ابھی ہمت مت ہارو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو آج اپنے دل سے ایک وعدہ کرو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، نماز نہیں چھوڑو گے، دعا نہیں چھوڑو گے، اللہ سے امید نہیں چھوڑو گے، کیونکہ جب انسان اللہ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو تو ابھی دل میں ایک دعا مانگو، ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جب اللہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ اور آخر میں اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو تو یاد رکھنا، رات کے اندھیرے میں تمہارے آنسو گننے والا رب ابھی بھی موجود ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑی سی دعا اور تھوڑا سا یقین، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔